پاکستان میں 8 فروری 2024 کو 12ویں عام انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھارت نے آزادی کے 3 سال بعد ہی اپنے نمائندے منتخب کر لیے، تو پاکستانی عوام کو عام انتخابات کے انعقاد کے لیے 23 برس انتظار کیوں کرنا پڑا؟ اور پھر پہلے عام انتخابات کے بعد ہی ملک دولخت ہو گیا۔ بعض افراد حالیہ انتخابات کا موازنہ 1970 کے عام انتخابات سے کرتے ہیں، تو کیا تب اور اب کے حالات میں کسی قسم کی کوئی مطابقت ہے؟ اب تک جتنے بھی انتخابات ہوئے ان کے ممکنہ نتائج کے حوالے سے خفیہ اداروں کے تخمینے اور اندازے کبھی بھی درست ثابت نہیں ہوئے، تو اس بار ISI کی رپورٹیں انتخابات کے حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ اور کیا نتائج انہی رپورٹوں کے مطابق ہی آئیں گے یا پھر کوئی بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں عام انتخابات کی تاریخ کیا رہی ہے اور موجودہ انتخابات سابقہ جنرل الیکشن سے کتنے مختلف ہیں؟ ترازو کے سلسلے ان کہیں میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی جستجو کریں گے اس خصوصی شو کے ساتھ۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ تقسیم ہندوستان کے بعد طے ہوا کہ جب تک دونوں نزائیدہ ملک یعنی بھارت اور پاکستان اپنا آئین نہیں بنا لیتے، تب تک 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے کام چلایا جائے گا۔ بھارت نے تو بہت جلد یہ مرحلہ شوق طے کر لیا اور 1951 میں پہلے عام انتخابات ہو گئے، مگر پاکستان کو اس منزل کے حصول کے لیے طویل سفر طے کرنا پڑا۔ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا۔ میجر جنرل سکندر مرزا گورنر جنرل کا منصب متروک ہو جانے پر صدر پاکستان بن گئے۔ طے پایا کہ آئین کے مطابق ملک بھر میں پہلے عام انتخابات نومبر 1958 میں ہوں گے، مگر جب بعد ازاں انتخابات کے انعقاد کو فروری 1959 تک ملتوی کر دیا گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا یہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ دراصل دقت یہ تھی کہ آئین کے مطابق کوئی بھی شخص منصب صدارت پر براجمان رہتے ہوئے صدارتی امیدوار نہیں بن سکتا تھا، یعنی سکندر مرزا کو کرسی چھوڑ کر صدر بننے کی دوڑ میں شامل ہونا پڑتا۔ سکندر مرزا یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے سارے نظام کو ہی بیخو بن سے اکھاڑ پھینکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اکتوبر 1958 میں صدر سکندر مرزا کے اعماء پر جنرل ایوب خان نے ملک بھر میں مارشل لا نافذ کر کے اس سسٹم کی بساط لپیٹ دی، اور پھر چند دن بعد ہی صدر سکندر مرزا سے بھی گن پوائنٹ پر استعفیٰ لے لیا گیا۔ اگرچہ پہلے فوجی حکمران بزم خود فیلڈ مارشل ایوب خان کے عہد میں بھی مئی 1962 میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے، مگر یہ انتخابات بالغ رائے دہی کی بنیاد پر نہیں کروائے گئے، یعنی سب کو اس میں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل نہیں تھا، بلکہ صرف BD ممبرز ہی ان انتخابات میں ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے۔ ایوب خان کے خلاف احتجاجی تحریک شروع ہوئی تو وہ اپنے بنائے ہوئے آئین کے مطابق اقتدار قومی اسمبلی کے اسپیکر کے سپرد کرنے کے بجائے ملک کی زمام کار ایک تازہ دم فوجی ڈکٹیٹر کے حوالے کر کے رخصت ہو گئے۔ دوسرے فوجی حکمران جنرل یحییٰ خان نے عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا۔ 28 نومبر 1969 کو جنرل یحییٰ خان نے یہ خوشخبری سنائی کہ 5 اکتوبر 1970 کو پاکستان میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پہلے عام انتخابات منعقد ہو گئے۔ 1 جنوری 1970 کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے دی گئی۔ الیکشن شیڈول تبدیل ہوا تو طے پایا کہ اب عام انتخابات 7 دسمبر 1970 کو ہوں گے۔ چنانچہ پاکستان میں طویل ترین انتخابی مہم کا آغاز ہوا۔ تقریباً 1 سال تک تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے منشور کا پرچار کرنے اور عوام کو قائل کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا گیا، یہاں تک کہ شیخ مجیب اور مولانا بھاشانی سمیت تمام سیاسی رہنماؤں کو PTV اور ریڈیو پر بھی عوام سے مخاطب ہونے اور اپنا پیغام پہنچانے کی اجازت دے دی گئی۔ معروف بیوروکریٹ رویداد خان، جنہیں یحییٰ خان کے دور میں پہلے PTV کا مینیجنگ ڈائریکٹر تعینات کیا گیا اور پھر سیکٹری انفارمیشن بنا دیا گیا، انہیں کہا گیا تھا کہ تمام سیاسی رہنماؤں کو بلا امتیاز
قومی ٹی وی پر آ کر اپنا منشور بیان کرنے کا موقع دیں۔ 28 اکتوبر 1970 سے پولیٹیکل براڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے شیخ مجیب کو عوام سے مخاطب ہونے کا موقع دیا گیا۔ روداد خان اپنی کتاب پاکستان اے ڈریم گون سور کے صفحہ نمبر 55 اور 56 پر لکھتے ہیں کہ میں نے شیخ مجیب سے دھان منڈی میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ان کی تقریر کے مسودے میں بنگلہ دیش کا حوالہ شامل تھا۔ میں نے گزارش کی کہ اسے حذف کر دیں کیونکہ یہ لیگل فریم ورک آرڈر کی گائیڈ لائنز کے خلاف ہے۔ وہ اسے حذف کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ میں نے تجویز دی کہ بنگلہ دیش کے لفظ کو مشرقی پاکستان سے بدل دیں، لیکن وہ یہ بات بھی نہ مانے اور یہ بات بھی انہیں قابل قبول نہ تھی۔ تو شیخ مجیب الرحمان نے دھمکی دی کہ اگر حکومت نے لفظ بنگلہ دیش حذف کرنے پر اصرار کیا تو وہ ریڈیو اور پی ٹی وی پر تقریر نہیں کریں گے۔ آخرکار راولپنڈی حکام نے انہیں اپنی مرضی سے تقریر کرنے کی اجازت دے دی۔ اگرچہ میجر جنرل غلام عمر اور میجر جنرل راؤ فرمان علی نے سیاسی بندوبست کے تحت مشرقی اور مغربی پاکستان میں اپنی پسندیدہ سیاسی جماعتوں کو منظم کر کے اور انہیں فنڈز مہیا کر کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کسی سیاسی جماعت کو دبانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ سب کے لیے یکساں لیول پلینگ فیلڈ دستیاب ہو، اس بات کو یقینی بنایا گیا۔ نہ کسی سے نامزدگی فارم چھینے گئے، نہ کسی امیدوار کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو اغوا کرنے کی شکایات سامنے آئیں، اور نہ ہی بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان انتخابات کو پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین اور منصفانہ انتخابات قرار دیا جاتا ہے، البتہ خفیہ اداروں کے تخمینے غلط ثابت ہوئے۔ شجاع نواز اپنی تصنیف کراس سورڈز کے صفحہ نمبر 260 پر لکھتے ہیں کہ انتخابی فوائد سمیٹنے کے لیے گھڑ سواری کا سلسلہ جاری تھا، مگر ملٹری انٹیلیجنس کے تخمینے کے مطابق مشرقی پاکستان کی 167 نشستوں میں سے عوامی لیگ زیادہ سے زیادہ 46 سے 70 سیٹیں جیت سکتی تھی۔ اسی طرح مغربی پاکستان کی 144 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی کو زیادہ سے زیادہ 20 سے 30 نشستیں دی گئی۔ خفیہ اداروں کے ان تخمینوں پر انحصار کرتے ہوئے حکمران جنتا کا خیال تھا کہ منقسم پارلیمنٹ وجود میں آئے گی جسے بآسانی چلایا جا سکے۔ ڈھاکہ میں 14ویں ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل خادم حسین راجہ اپنی خود نوشت اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری کے صفحہ نمبر 14 پر لکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی صورتحال سے متعلق بات چیت کے دوران میں نے میجر جنرل غلام عمر کو بہت دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ میرے تخمینے کے مطابق شیخ مجیب مشرقی پاکستان سے سویپ کرے گا اور 75% نشستیں جیت لے گا۔ میجر جنرل غلام عمر نے میری باتوں کا یقین نہ کیا کیونکہ میرا تجزیہ نہ صرف ان کی اپنی رائے کے برعکس تھا بلکہ ان کو رپورٹ کرنے والی ایجنسیوں کی رائے کے بھی خلاف تھا۔ بہرحال جب 1970 کے عام انتخابات کے نتائج آئے تو معلوم ہوا کہ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے جھاڑو پھیر دیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں قومی اسمبلی کی 162 نشستوں میں سے 160 نشستیں عوامی لیگ نے جیت لی، جبکہ مغربی پاکستان سے پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی اور قومی اسمبلی کے 138 حلقوں میں سے 81 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہ کیا گیا تو ملک ٹوٹ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے باقی ماندہ پاکستان کی قیادت سنبھال لی۔ 1973 کا آئین نافذ ہو جانے کے بعد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے مدت پوری ہونے سے پہلے ہی 7 جنوری 1977 کو قبل از وقت انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ 10 جنوری 1977 کو قومی اسمبلی تحلیل ہوئی اور اعلان کیا گیا کہ دوسرے عام انتخابات 7 مارچ 1977 کو ہوں گے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین انتخابات تھے۔ دھاندلی کے الزامات لگے۔ پی این اے نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے عنان اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق کے دور میں 25 فروری 1985 کو تیسرے عام انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے، جس کے بعد محمد خان جونیجو وزیر اعظم بن گئے۔ 29 مئی 1988 کو جنرل ضیاء الحق نے وزیر اعظم محمد خان جونیجو کی حکومت برطرف کر دی۔ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق طیارہ حادثے میں مارے گئے۔ 16 نومبر 1988 کو پاکستان میں چوتھے عام انتخابات ہوئے،
پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی تو بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی۔ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت کو گھر بھیج دیا۔ 24 اکتوبر 1990 کو 5ویں عام انتخابات میں آئی جے آئی نے کامیابی حاصل کی تو میاں نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بن گئے۔ ڈکٹیشن نہ لینے کی پاداش میں صدر غلام اسحاق خان نے 18 اپریل 1993 کو ایک بار پھر 58(2)B کے تحت حاصل اختیارات کے تحت پارلیمنٹ توڑ دی۔ 26 مئی 1993 کو سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت بحال کر دی، مگر معاملات نہ چل پائے اور آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کے شہرائے آفاق کاکڑ فارمولے کے تحت دونوں یعنی صدر اور وزیر اعظم کو گھر جانا پڑا۔ 18 جولائی 1993 کو قومی اسمبلی وزیر اعظم کی سفارش پر تحلیل ہوئی اور 6 اکتوبر 1993 کو چھٹے عام انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے چھٹے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی تو بے نظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بن گئی۔ 5 نومبر 1996 کو بے نظیر بھٹو کے اپنے چنیدہ صدر فاروق خان لغاری نے اسمبلی توڑ دی۔ 3 فروری 1997 کو 7ویں عام انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی تو میاں محمد نواز شریف ہیوی مینڈیٹ لے کر دوسری بار وزیر اعظم بن گئے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور ان کے دور میں 10 اکتوبر 2002 کو 8ویں عام انتخابات ہوئے تو کنگز پارٹی یعنی مسلم لیگ کاف نے کامیابی حاصل کر لی۔ ظفر اللہ جمالی، چودھری شجاعت حسین اور پھر شوکت عزیز وزیر اعظم بنائے گئے۔ قومی اسمبلی نے مدت پوری کی۔ 28 جنوری کو انتخابات ہونا تھے مگر 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد انتخابی شیڈول تبدیل ہوا۔ 18 فروری 2008 کو 9ویں عام انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ پہلے یوسف رضا گیلانی اور پھر راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 11 مئی 2013 کو 10ویں عام انتخابات میں مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی تو میاں نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بن گئے۔ پاناما لیکس کے بعد سپریم کورٹ نے 28 جولائی 2017 کو انہیں نااہل قرار دے دیا تو شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بن گئے۔ اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر 25 جولائی 2018 کو 11ویں عام انتخابات ہوئے تو اس بار تحریک انصاف نے میدان مار لیا، نیا پاکستان بن گیا اور عمران خان وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ 10 اپریل 2022 کو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جانے کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم بنے، جن کی ایڈوائس پر 9 اگست 2023 کو قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ 3 ماہ میں انتخابات ہونے تھے مگر 6 ماہ بعد 8 فروری 2024 کو 12ویں عام انتخابات کے لیے پولنگ ہو رہی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں انتخابات کی تاریخ قابل فخر نہیں رہی۔ 1970 کے عام انتخابات جو کسی حد تک شفاف تھے، ان کے بعد ملک ٹوٹ گیا اور پھر بعد میں آنے والے کم و بیش تمام عام انتخابات کے بعد دھاندلی کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو حالیہ انتخاب ماضی سے کتنے مختلف ہوں گے؟ ممکنہ نتائج پر قیاس آرائی کرنا تو عبث ہے کیونکہ چند گھنٹوں بعد ہی صورتحال واضح ہو جائے گی۔ سوال البتہ یہ ہے کہ کیا اس بار نتائج سیاسی بندوبست کے عین مطابق ہوں گے؟ کیونکہ ماضی میں بیشتر مواقع پر خفیہ اداروں کی رپورٹیں غلط ثابت ہوئیں اور نتائج توقعات کے برعکس آتے رہے۔ تحریک انصاف کے وابستگان کا خیال ہے کہ قیدی نمبر 804 جیت چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت پر امید ہے کہ آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، جبکہ مسلم لیگ نون کو یقین ہے کہ موجودہ حالات میں میاں نواز شریف سے بہتر کوئی انتخاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تاریخ اور صحافت کے طالب علم کی حیثیت سے میری رائے یہ ہے کہ عمران خان ہار چکا ہے اور اس شکست کا محض رسمی اعلان ہونا باقی ہے۔ انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی نوشتہ دیوار ہے۔ یہ غلط فہمی بھی دور کر لیں کہ حالیہ انتخابات کے بعد کوئی مخلوط حکومت بنے گی اور پیپلز پارٹی سمیت پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اس سیٹ اپ کا حصہ ہوں۔ بعض تجزیہ نگار یہ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ حکومت تو مسلم لیگ نون کی ہوگی مگر نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ ممکن ہے شہباز شریف سربراہ حکومت ہوں یا پھر یہ منصب مریم نواز شریف صاحبہ کے حصے میں ہے اور میاں نواز شریف خود صدر مملکت کے طور پر سربراہ ریاست کا کردار سنبھال۔
میری دانست میں یہ سب باتیں بے بنیاد اور زمینی حقائق سے کوسوں دور ہیں۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ سیاسی عدم استحکام اور کمزور سیاسی حکومتوں کے باعث معاشی ترقی و خوشحالی کا خواب پورا نہیں ہو سکا، اور پاکستان ہمسائے ممالک کی نسبت اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا۔ مثال کے طور پر بنگلہ دیش میں جنوری 2009 سے شیخ حسینہ واجد برسر اقتدار ہے۔ بھارت میں 2014 سے مودی سرکار کی پالیسیاں چل رہی ہیں، جبکہ پاکستان میں 2008 سے لے کر اب تک 6 منتخب وزرائے اعظم رخصت ہو چکے ہیں اور 7ویں سربراہ حکومت کا انتظار ہو رہا ہے۔ لہذا ہمسایہ ممالک جیسی کارکردگی درکار ہے تو پھر مضبوط، مستحکم اور یک جماعتی حکومت بنانا ہوگی۔ وطن عزیز کو جس طرح کے گھمبیر مسائل کا سامنا ہے انہیں کوئی نہ تجربہ کار وزیر اعظم حل نہیں کر سکتا۔ ان چیلنجز سے اس طرح بھی نہیں نمٹا جا سکتا کہ میاں نواز شریف پیچھے رہتے ہوئے قیادت کا فریضہ سر انجام دیں۔ قصہ مختصر مسلم لیگ نون مرکز پنجاب اور بلوچستان میں حکومت بنائے گی اور خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، مسلم لیگ نون اور ممکنہ طور پر ANP یا جماعت اسلامی کی ملی جلی سرکار بن سکتی ہے، جبکہ سندھ کی حکومت بدستور پیپلز پارٹی کے پاس رہے گی۔ البتہ پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت میں حصہ دار نہیں ہوگی۔ میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے اگر ہنگامی اور غیر متوقع صورتحال نے سب کچھ درہم برہم نہ کر دیا تو مستقبل کا منظرنامہ کم و بیش یہی ہوگا۔ لیکن کچھ گتھیاں ابھی تک سلجھنے میں نہیں آ رہی۔ مثلاً توقعات کے مطابق نتائج آنے اور حکومت بن جانے کے بعد کیا ہوگا؟ کم یا زیادہ؟ مگر تحریک انصاف کی مقبولیت ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو طاقت کے زور پر وقتی طور پر دبایا تو جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ فی الحال فتح تو کر لیا گیا ہے، مگر اذہان و قلوب کو مسخر نہیں کیا جا سکا۔ گھائل کرنے کے بجائے قائل کرنے کے لیے متبادل سیاسی بیانیاں درکار ہوا کرتا ہے، جو ابھی تک منصہ شہود پر نہیں آیا۔ جب پاناما کے ہنگام نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی تو یادش بخیر تب بھی جیسے تیسے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے گئے تھے، لیکن تب کے اور اب کے حالات میں 2 بنیادی فرق ہیں۔ ایک تو تب 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے باعث چور اور ڈاکو کا بیانیہ سر چڑھ کر بول رہا تھا، دوسرا سیاسی مخاصمت کی اس فضا میں میاں نواز شریف جیسے شخص سے سامنا تھا جو سیاستدانوں کی قطار سے نکل کر مدبرین کے صف میں شامل ہو چکا تھا۔ کسی قسم کے فاؤل پلے کی توقع نہیں تھی، مگر اب عمران خان کی شکل میں ایک ایسے کم ظرف انسان سے واسطہ پڑا ہے جو کسی اصول، قاعدے اور قانون کا پابند نہیں ہے، جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور پھر بیانیہ بازی میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ اعتراف تو اس کے مخالفین بھی کرتے ہیں۔ اور پھر کسی بھی رہنما کو طویل عرصہ تک پابند سلاسل نہیں رکھا جا سکتا۔ جس طرح نواز شریف کو رہا کرنا پڑا، اسی طرح عمران خان بھی ایک دن آزاد ہوں گے۔ اگر بانی تحریک انصاف کے جیل میں قید ہوتے ہوئے PTI کے بیانیے کو شکست نہیں دی جا سکی تو رہا ہونے کے بعد معاملات کو کیسے سنبھالا جا سکے گا؟ ان حالات میں ایک مضبوط و مستحکم سیاسی حکومت کے ذریعے معاشی ترقی و خوشحالی کا خواب کیسے پورا کیا جا سکے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ گاہی خیال آتا ہے کہ کیا سیاسی استحکام کی غرض سے ہمارے ہاں بنگلہ دیش ماڈل نافذ کر دیا جائے گا، یعنی جس طرح بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے اپنے سیاسی مخالفین کو نہایت بے رحمی سے کچل ڈالا، جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا، اپوزیشن لیڈر خالدہ ضیاء کو کرپشن کے الزامات میں سزا سنائے جانے کے بعد طویل عرصہ جیل میں رکھا گیا۔ اسی طرح کیا پاکستان میں بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو سخت ترین سزائیں سنا کر اس مزاحمت کو ختم کر دیا جائے گا؟ اطلاعات تو یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف کی وکٹری سپیچ پر غور ہو رہا ہے اور یہ تجویز ہے کہ 9 مئی کو قومی تنصیبات پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کے علاوہ سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے اور یہ اعلان کیا جائے کہ ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے کا عہد کرتے ہیں۔ مگر جو بات میاں نواز شریف کی اس تقریر میں نہیں ہوگی وہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام کی غرض سے مدت ملازمت میں توسیع کا کڑوا گھونٹ پینے سے بھی گریز نہ کیا جائے، شاید یہ فیصلہ کر لیا گیا۔ اب تک اتنا ہی۔
بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔